عمران خان کو جب وہ ناپسندیدہ شخص مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی واحد ملک ہے جو ملوثی سیاست ہے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرا سلام. میرے کئی دنوں سے کافی دوستوں کے ساتھ ڈیموکریسی پہ یعنی جمہوریت پہ کبھی ہم بالمشافہ بھی ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ ان باکس میں بھی جو ہے نا بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے اور پاکستان جو ملک چلایا جاتا ہے آخر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو جمہوریت کے راستے میں حائل ہے. تو اس پہ ہماری بڑی گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو مجھے کافی دوست نے یہ گزارش بھی کی کہ جی آپ اس پہ جو ہے نا آپ نے ایک ویڈیو بیان میں جو ہے نا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. تو سب سے پہلے تو میں چونکہ ڈیموکریسی یہ انگلش لفظ ہے, انگریزی کی زبان کے لفظ ہے, اور اردو میں ہم بعض لوگ جمہوریت میں یہ جو ڈیموکریسی ہے یعنی یہ یونانی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے, ڈیموس اور کریس جو ہے نا. ڈیموس کا مطلب ہے کہ لوگ اور کریس کا مطلب ہے حکومت. تو اس نظام میں عوام جو ہے نا اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے نا امور حکومت میں شامل ہوتے ہیں. اور یونانی مفکر جو ہے ارسطاٹل جو ہے وہ اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے نا یہ حکومت کا ایک وہ جو ہے نا جمہوریت کو جو ہے نا حکومت کی ایک گمراہ کن شکل تصور کرتا ہے. اور لارڈ براس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حکومت یعنی حکمرانی کا جو اختیار ہوتا ہے وہ ایک فرد واحد یا زیادہ جماعتوں کے پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ مجموعی طور پر عوام کے پاس ہوتا ہے. اور پروفیسر سیلے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ان وچ ایوری ون ہیز اے شیئر, یعنی ایک ایسی حکومت جس میں سب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اور ابراہم لنکن جو ہے نا اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ پیپل گورنمنٹ بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل. تو یہ جو ہے نا مختلف مفکرین نے اس کی تعریف کی ہے. اور پھر جمہوریت کی جو ہے نا دو قسم کی دو قسمیں ہیں, یعنی ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے اور ایک انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا جو نظام تھا یہ اصل میں اولڈ یونان جو تھا نا یعنی پرانا جو یونان یا روما کی جو ریاستیں تھی, کیونکہ وہ ریاستیں جو تھی وہ شہری ریاستیں ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی, اور اس میں ایک محدود رہدہی کا نظام تھا. تو ایک خاص جگہ پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ اپنے لیے آئین اور قانون بناتے تھے, یا دوسرے لفظوں میں کاروباری حکومت میں شامل ہوتے تھے. لیکن چونکہ اب جو ریاستوں کا جو آپ تصور ہے, اب چونکہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ریاستیں بہت بڑی ہو گئی ہے. ایک ریاست کی آبادی جو ہے نا کروڑوں میں ہوتی ہے, تو اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے کروڑوں لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا, بہت ذرا مشکل ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ عوام جو ہے نا اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے ریکویزٹس ہوتے ہیں, مطلب ٹالرنس ہے, پیپل سورس آف پاور, ایجوکیشن, اکنامک ایکویلٹی, اور اس کے علاوہ فریٹرنل فیلنگس, آنیسٹ لیڈرشپ اینڈ امپارشل الیکشن جو ہے نا. یہ ایک کامیاب ڈیموکریسی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور پھر یعنی یہ جناب یہ لازمی ریکویزٹس ہے. اور پھر ایک کامیاب ڈیموکریسی کے لیے جو ہے نا ایک شہری کا ذہین ہونا, اور جوڈیشری کا آزاد ہونا, پریس یعنی میڈیا کا آزاد ہونا, اور پھر بلدیاتی ادارے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا ڈیموکریسی کے لیے یہ جو نا پبلک اوپینین کو ہموار کرنا یعنی رائے عامہ کو ہموار کرنا, اور پھر وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یا جماعتیں ہوتی ہے وہ اپنا ایک منشور دیتی ہے عوام کو الیکشن کے دوران. لیکن جو بنیادی جو بیسک جو نرسری ہے ڈیموکریسی کی وہ بلدیاتی ادارے ہیں, یعنی اختیارات کا عوام یعنی نچلی سطح پہ اختیارات کا منتقل ہونا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈیموکریسی جس کی وجہ سے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں یہ جو ایڈوانس کنٹری ہے اس میں یہ جو ریکویزٹس ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا نافذ کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں ڈیموکریسی بہت مضبوط ہے. اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں
ایک تو جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ وہ مروسی سیاسی جماعتیں ہیں، مطلب آپ مسلم لیگ نون کو لے لیں، پیپلز پارٹی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، اور اس قسم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، مطلب یہ وہ جماعتیں ہیں جو دہائیوں سے ایک یعنی چند خاندان ہے یا جو خاص خاندان ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پھر صرف یہ نہیں، ان کی جو پھر رشتہ دار ہے، عزیز ہے، جو جن خاندانوں میں ان کی شادیاں ہوئی ہے، وہ بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ نسل در نسل جو ہے نا ان جماعتوں پہ قابض ہو چکے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات ہے، یا یہ سمجھ لے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ جو اس وقت مذاق کیا جا رہا ہے ڈیموکریسی کے نام پہ، وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ویسے پبلک گیدرنگ میں جہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، یا خاص طور پر انتخابات کے دنوں میں جب وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کا راگ الاتے ہیں، جبکہ اپنے ان کی جماعتیں جو ہے نا ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. مطلب وہ یہ کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنی جماعت کے اندر جو ہے نا کوئی پڑھے لکھے بشعور قابل لوگوں کو آگے لائیں. وہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی غیر جانبدار جو ہے نا نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ جانبدار رہتی ہے. اس کا مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جس طرح پچھلے دور میں جو ہے نا مسلم لیگ کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، پھر نواز شریف کو کئی کیسز میں ان کو اس کو سزائیں ہوئی، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے 4 سال باہر رہے، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا جب آئی تو وہ بھی 3 ساڑھے 3 سال چلی ہے، اور پھر وہی کام وہی کھیل جو ہے نا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا وہی کھیل عمران خان کے ساتھ شروع ہو گیا. اور اب یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف جس کو ان عدالتوں سے سزا ہوئی تھی، اب جناب وہ واپس آئے، اور وہ عدالت سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی ایک جو ہے نا ایک ایسی حکومت کے حق میں نہیں ہوتی ہے جس کے پاس واضح اکثریت ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو کسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان 3 سال میں جو ہے نا مطلب یہ ہوا کہ جو عمران خان کو بھی واضح اکثریت نہیں ملی، اور حکومت بنانے کے لیے ان کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا سہارا لینا پڑا. اور ان جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں ان کی وجہ سے وہ حکومت بنی اس کی. لیکن پھر ایک ایسا ٹائم آیا جب عمران خان کو جب وہ ناپسندیدہ شخص قرار دیا گیا، تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے وہی تمام چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ان کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار پہ عمران خان کی حکومت میں شامل ہوئے تھے، وہ پھر ایسا جو ہے نا پیچھے ہٹتے گئے، اور پھر ایک عدم اعتماد یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے، بڑی رکاوٹ ہے ہماری جو جمہوری نظام ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے نا ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اصل میں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے. مطلب اگر آپ کسی مارکیٹ پہ یا پبلک گیدرنگ میں آپ رینڈم جو ہے نا 100 لوگوں کا سیمپل لے لیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ وٹ از ڈیموکریسی، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے. تو ایک تو اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس یعنی پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، ایجوکیشن ہی کی وجہ سے ہی تو لوگوں کو اپنے حقوق کا اور فرائض کا پتہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پاکستان میں ایجوکیشن کا ریشو جو ہے، آپ رورل ایریاز میں جو 66% لوگ رورل ایریاز میں، اور باقی 36 یا 38% جو ہے نا یہ اربن ایریاز کی آبادی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر لٹریسی ریٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی کوئی 56 57 58 ہماری لٹریسی ریٹ ہے. تو یہ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے راستے میں یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میں جو معیشت کی بات کر رہا تھا کہ ہم یعنی دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں جن ممالک میں ڈیموکریسی رائج ہے، پاکستان ایک واحد ملک ہے جو معاشی سیاست میں سب سے ٹاپ ہے. 1967 میں یو ایس کانگریس میں جو معاشی سیاست کا حصہ تھا وہ 6% تھا، اور 2010 میں انڈیا کے لوک سبھا میں 28%، اور پاکستان کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں معاشی سیاستدان کا حصہ 58% ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یعنی اگر کسی ملک میں یا کسی معاشرے میں معیشت کا اتنا بڑا حصہ ہو تو یہ بڑی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے والی بات ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ان لیٹر اینڈ اسپیرٹ جو ہے نا ڈیموکریسی نہیں ہے.
تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہمارا جو ہے نا جوڈیشری بالکل آزاد ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا کی مداخلت جو ہے نا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سیاسی پارٹیوں میں مرثیت ہے، جب تک کا یا مرثیت کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک پائیدار جمہوری نظام جو ہے نا یہ نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.